چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ہیڈ ہیں، ان کا بیان دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور ہم اس کو طریقے کے ساتھ ٹیکل کریں گے اور یہ وقتی دھچکا ہے، بٹ اس کا پولیٹیکل امپیکٹ ہوگا نا نصرت، کیونکہ ابھی کل ذکر کیا گئی تھی کیا دھواں دار تقاریر ہو رہی تھیں، اتنی لمبی تقریر کی اور سیشن کو کلوز کیا، ایک مرتبہ ٹرمپ کا نام نہیں لیا، اتنی لمبی تقریر کی، ایک مرتبہ چائنا کا نام نہیں لیا، نہرو کا نام 14 مرتبہ لیا، امریکہ کا نام نہیں لیا، اور آج امریکہ کی طرف سے میزائل آگے۔ صاحب بات یہ ہے کہ طلعت صاحب جتنا تھوڑا بہت میں انڈیا کی پالیٹکس کو جانتا ہوں، نریندر مودی اس وقت معیشت پر بوجھ بن چکے ہیں، اور نہ صرف بھارتی معیشت پر بلکہ اپنی مدر آرگنائزیشن RSS پر بھی بوجھ بن چکے ہیں۔ ان کے بغوت جو ہیں انہوں نے کہا کہ 75 ایئرز جو ہے وہ آپ کا بیڈ پیریڈ ہوتا ہے، یعنی کہ ریٹائر ہو بس کرو یار، جان چھوڑو، ان شارٹ۔ میں صرف ایک بات پہ آپ کا کرنا چاہوں گا جو ہم شاید ابھی اس کو مس کر گئے ہیں۔ ٹرمپ کا جو اس نے جو کچھ اپنے سوشل میڈیا پہ لکھا ہے صاحب، وہ بہت غور سے پڑھنے کی بات ہے۔ اس میں وہ روس کے فوجی سامان کا ذکر تو کرتا ہے، ساتھ میں تیل کی بات جب وہ کرتا ہے تو بھائی تیل آپ کے وہاں پہ 2 ریفائنریز ہیں، ایک تو رشیا کی ہے کیونکہ رشیا تو آپ کو پتہ ہے نیشنلائز انڈسٹریز میں وہ کرتے تھے، وہاں پہ خام تیل جاتا تھا، دوسری غالباً امبانیز وغیرہ کی ہے، وہ پرائیویٹ انڈسٹری کی ہو گئی، وہاں سے یہ خام تیل نکال کر جو ہے وہ یعنی الگ کر کے تو ڈیزل یورپ بھیج دیتے تھے میڈ ان انڈیا کر کے۔ اب ٹرمپ کو اصل غصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یار میں نے تو اپنی تیل اور گیس بیچنی ہے یورپ کو، نیٹ ایکسپورٹر ہے اب تو تیل اور تم جو ہو اس کے اندر جو ہے ہمارے صحابے میں ہاتھ ڈال رہے ہو۔ دوسرا اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو اس نے نان مانیٹری یعنی پرابلمز چھپے ہوئے، ہاں بالکل نان مانیٹری، بالکل صحیح سر۔ نان مانیٹری کا ہمیں بہت اندازہ ہے، آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ میں ان بد نصیب لوگوں میں شامل تھا کہ جس کو یہ امید تھی کہ شاید ہم کی آشا ہوگی اور فری ٹریڈ ہوگی۔ جی بالکل۔ اچھا سر، چودھری شجاعت حسین صاحب جب وہ ہمارے یعنی پاکستان مسلم لیگ کے قائد تھے تو وہ بہت بڑے بزنس مین کا ایک وفد لے کر وہاں گئے، میں ان میں شامل تھا صاحب۔ وہاں پہ نان یعنی مانیٹری جو پابندیاں خود دیکھا، وہ بار بار کہتے تھے کہ جی جب ہم میتھی کی بات کرتے ہیں تو وہ کمپٹیٹیو ایج یہ ہے کہ قصور کی ہونی چاہیے، ٹھیک، یعنی میتھی قصور کی ہو، اگر فرض کریں آپ نے یہاں کی اگائی ہے تو وہ میتھی نہیں ہے۔ اچھا، جوتی پسرور کی ہو تو کمپٹیٹیو ایج یہ ہے کہ جوتا جو ہے صرف پسرور کا ہو، اینڈ وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کے جو یہ وہ چیمبر آف کامرس والے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ معاملہ آسانی سے اور مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائے گا، میرا نہیں خیال، کیونکہ ساتھ ہی ٹرمپ جو ہے وہ روس کو 10 دن دے رہا ہے۔ میری ہمبل رائے ہے، جتنا تھوڑا بہت میں انڈیا کی پالیٹکس جانتا ہوں، مسٹر مودی ہیز بیکم اے برڈن فار انڈین اکانومی اینڈ انڈین پالیٹکس۔ اب اس کے لیے صرف ایک آخری لائن، ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ موصوف کی سالگرہ ہے سپٹمبر میں، تو لیگسی کے لیے وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، بھی لے سکتے ہیں۔ کانگریس کے لیے تو حلوے ہی حلوے ہیں، ان کو تو بہت زیادہ فل ٹاسیں مل رہی ہیں، وہ ٹھیک کھیل رہے ہیں آپ کے خیال میں راہل گاندھی؟ میرا اپنا خیال ہے جی کہ وہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں، اور ان کے ساتھ پرابلم ہو رہا ہے جو ٹپیکل ہوتا ہے ساؤتھ ایشیا میں کہ ماؤں کو بیٹا یعنی پسند ہوتا ہے، ورنہ کل جو ہے بنیادی طور پر دیوار سے جو ہے وہ پریانکا نے لگا، جی بالکل، اور آج دیکھیں آج ہندو اخبار میں خبر آئی ہے، یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں ایز پاکستانی جرنلسٹ، وہ یہ کہتا ہے کہ جی امت شاہ کہتا ہے کہ تینوں پاکستانی تھے، نہیں لیکن ایک بندہ انت ناگ کا تھا، اور وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے ڈیٹیلڈ انویسٹیگیٹو سٹوری کی ہے اور امت شاہ کو کیا ہے، اور اس نے باقاعدہ پش ٹو وال کیا ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ بہت بڑا لٹمس ٹیسٹ جو ہے ہمیں بہت جلدی مل جائے گا۔ ہمارے حوالے سے تو سپٹمبر کے ارادے اپنی جگہ، اللہ کرے وہ نہ ہوں، میرے منہ میں خاک میں غلط ثابت ہوں، لیکن اکتوبر نومبر میں جو بہار کا الیکشن ہونا ہے سر، 9 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے وہ، اور وہاں پر یہ انہوں نے ایک نئی پخ لگائی ہے مسلمانوں کو اور دلت کے ووٹ کاٹنے کے لیے کہ وہی انتخابی لسٹ جس نے صرف 1 سال پہلے قومی اسمبلی کے لوک سبھا کے یعنی اراکین چنے ہیں، ان کو دوبارہ ویٹ کیا جائے گا، اور اس کے لیے اس قسم کے آپ سے دستاویزات مانگی جا رہی ہیں جو عام طور پر ان طبقات کے پاس نہیں ہوتی، غریب لوگوں کے آپ پاس، وہاں پر ایک جیسے میرے پاس بھائی جمن پرچی نہیں ہے۔
میں کہاں سے لاؤں؟ تو الیکٹرل کلینزنگ کا بندوبست ہے، تو ایک ان کا برتھ ڈے بھی ہے اور ساتھ بہار کا انتخاب بھی ہے اور اوپر سے امریکہ سے ٹھیک ٹھاک بھیجتی بھی ہے. لیتھل کمیشنل مسئلہ کھڑا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کے پاس واپس آؤں بفور آئی گو ٹو گیتی آرا، یہ جو امپیکٹ ہے، کچھ کہا یہ جا رہا ہے کہ انڈیا اس کو ٹیکل کر لے گا، اس کی جی ڈی پی کے اوپر اثر جو ہے وہ 0.5% پڑتا ہے، اس کے پاس آپشن ہے، وہ ڈائیورسیفائی کر سکتا ہے، وہ دوسری جگہوں کے اوپر اپنا مال بیچ سکتا ہے، وہاں سے مال خرید سکتا ہے. نصرت صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا تو معاملہ صرف ٹیرف کا نہیں ہے، رشیا سے وہ جو ڈیفنس اکوپمنٹ خریدتا ہے اگرچہ بتدریج اس کا والیوم کم ہوا ہے، پہلے کسی زمانے میں 70% تھا، اب 36% ہے، اس پر بھی ٹرمپ کو غصہ ہے. تو ملٹیپل ایشوز ہے، صرف ٹریڈ کے ایشوز نہیں ہیں. جی انہوں نے جو کیا ہے، ٹویٹ کیا ہے، اس میں انہوں نے دو چیزوں کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ کنگ آف ٹیرف، یعنی کہ انہوں نے انڈیا کو کہا کہ پوری دنیا میں وہ سب کا ٹیرف کے حوالے سے وہ بادشاہ ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ویری بگ ابیوسر. تو یہ دو بڑی اسٹرانگ ٹرمز ہیں جو انہوں نے انڈیا کے حوالے سے استعمال کی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنا آسان ہوگا جو انڈین اپنا سمجھ رہے ہیں یا انڈیا کے چیمبر جو چیزیں بات کر رہے ہیں. دوسری طرف طلعت صاحب، پاکستان کی جو سفارتی سکسیسز ہیں پچھلے 2 یا 3 مہینے کی، یہ مجھے تو یاد نہیں آتا کہ پچھلے 40-50 سالوں میں کبھی پاکستان کی جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے اس نے ایسا رول پلے کیا ہو. اب آپ سوچیں کہ ایک طرف تو وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے ساتھ، جو کہ ایرک ٹرمپ اور ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کی کمپنی ہے. ان کے پارٹنرز جو ہیں وہ زیک وٹکاف وغیرہ وہ پاکستان وزٹ کر چکے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ہم اگریمنٹ کر چکے ہوئے ہیں. پھر وہ ایک جو ایگو مساجنگ ہم نے کی ہے پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کی، وی ور دا فرسٹ کنٹری جس نے کہ نامینیٹ کیا ان کو نوبیل پرائز کے لیے. تو مجھے اتنی ملٹی پرونگ جو ڈپلومیٹک سکسیسز ہیں پاکستان کی جو پچھلے 2-3 مہینے میں نظر آ رہی ہیں، یہ پہلے مجھے کوئی 30-40 سالوں میں اس قسم کا معاملہ نظر نہیں آتا. دیکھیے، ایک ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں امریکہ میں ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ چین میں بیٹھے ہیں چین کے وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ. تو دونوں طرف پہ، دونوں محاذوں پہ، اور اس طرح خوبصورتی سے دونوں طاقتوں کو بیلنس کرنا، یہ میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا. جی بالکل. لیکن بیلنسنگ ایکٹ جو ہیں وہ کافی پریکیریس بھی ہوتے ہیں. وہ ابھی تو حالات ہمارے بڑے اچھے ہیں. ذرا واپس چلتے ہیں واشنگٹن. گیتی، یہ جو ابھی ذکر ہوا کہ جو الفاظ استعمال کیے گئے، بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے، اور وہ بالکل ٹرمپ کے کریکٹرسٹک الفاظ ہیں. لیکن یہاں پر انڈیا کی ایگو، انڈیا کا اپنے بارے میں امیج، انڈیا کا پرائم منسٹر اور جپھیاں ڈالتا ہوتا تھا اور ہاتھ ملاتا ہوتا تھا اور انگوٹھے دکھاتا ہوتا تھا، یعنی ایک بہت ہائی پروفائل ڈیولپ کیا. ہر پارٹی کے اندر ان کا بندہ بیٹھا ہوا ہے. کبھی ان کی وائس پریزیڈنٹ جو ہیں ان کا انڈین کنیکشن نکل آتا ہے. مطلب ہر جگہ پر ان کے لوگ موجود ہیں. یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہ بڑے سخت الفاظ ہیں. اس کے متعلق آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟